سر ایک سوال ہے، جی ابھی فی الحال جو مسلمانوں کی پسماندگی ہے، سیاسی رہنما بد کہتے ہیں کہ اسمبلی میں ہماری یہ تعداد گھٹ گئی ہے، پارلیمنٹ میں تعداد گھٹ گئی ہے۔ اسکالر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے۔ اکابر علماء کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین سے دور ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں کس کی بات مانی جائے؟ اصل چیز یہ ہے کہ درد بھری باتیں کرنے سے یا حالات کا رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اور وہ کہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو ڈوب ہی جائے گا۔ وہ ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارے اور کوشش کرے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑی معذرت کے ساتھ، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بعض کی بات کرتا ہوں یا اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اچھی بات کر کے لوگوں سے اپنے متعلق چاہے وہ تعریفی جملے یا اوٹ یا نوٹ یا ذاتی مفاد وصول کرنا ہوتا ہے تو سیاسی لیڈر کہہ دیتے تعلیم نہیں ہے، بعض مذہبی رہنما کہہ دیتے ہیں لوگ دین سے دور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بیمار ہوں تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کچھ نہیں، مرض بڑھتا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ بیماری کا رونا رونے کی بجائے یا مسائل کا رونا رونے کی بجائے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے تو آپ ادارے قائم کیجئے، اپنی قوم کو آپ علم کے زیور سے آراستہ کیجئے، کیونکہ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں، ہمارے یہاں وسائل ہیں۔ اگر کوئی دین کے نام پہ آگے بڑھتا ہے یا کوئی بندہ ایجوکیشن کے نام پہ آگے بڑھتا ہے تو ہماری قوم اس کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن کوئی اخلاص کے ساتھ آگے تو بڑھے۔ بات یہ کہ ہم مسائل کا رونا سب رونا چاہتے ہیں، اس کا حل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اندھیرے کا رونا رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی بساط بھر چراغ روشن کر دیجئے۔ دیکھیے پوری کائنات کا اندھیرا میں یا آپ دور نہیں کر سکتے، لیکن جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق چراغ روشن کر دیں تو آپ کے جلائے ہوئے چراغ سے پوری دنیا کا اندھیرا دور نہیں ہوگا، لیکن اتنی جگہ تو روشنی ہو جائے گی جتنی جگہ آپ کا چراغ ہوگا۔ تو ہم مسائل کا رونا رونے کی وجہ اس کا تدارک کریں۔ اگر مذہبی لوگ چاہتے ہیں لوگ دین کے قریب ہیں، محنت کریں نا۔ وہ جیسے بفضل تعالیٰ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں میں ہمارے ارکان جو ہے روزانہ نکلتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور تقریباً 350 سے 400 مقامات پر وہ رک کر کے لوگوں کو درس دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو سمجھاؤ کہ ان کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ تو ادارے قائم ہونے چاہیے، مذہب کے حوالے سے کوشش ہونا چاہیے، اور صالح طور پر صالح ذہن رکھنے والے وہ لوگ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کی ذہنیت تعمیری ہے، جن کی سوچ صالح ہے، ایسے لوگوں کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ قوم کو اس طرف لے جانا چاہیے جس طرف اللہ کے رسول سیاسی پلیٹ فارم سے لے گئے، جس طرح سے فاروق اعظم لے گئے، جس طرح سے عثمان غنی لے گئے، جس طرح سے مولائے کائنات لے گئے۔ ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے سیاست کی اس طرح سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اگر آج مسلم امہ کو ہم عروج پر لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن کی طرف بے پناہ پیش رفت کرنی چاہیے، اپنی قوم کو ہمیں پیغام دینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے بہت بڑی خانقاہ ہے ہمارے مشائخ ماہریرہ کی، اور وہیں سے ہم لوگ سب جڑے ہوئے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی اکثریت وہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں سے ایک پیغام دیا گیا، آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ سنی دعوت اسلامی بھی انگلش اسکول قائم کر رہی ہے، مدارس قائم کر رہی ہے۔ صرف مالیگاؤں میں جو مکاتب ہے 60 سے زیادہ ہیں ہمارے یہاں، اور 2700 سے زائد بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں مکاتب میں۔ دارالعلوم الگ ہے، اسکول الگ ہے، تو یہ سب چیزیں اپنے طور پہ کوشش ہو رہی ہے، تو بفضل تعالیٰ اس کے اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اور آپ لوگ کی وساطت سے پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کے درمیان جینا ہے عزت کے ساتھ، ایجوکیشن عام کیجیے، بڑے ادارے قائم کیجیے، اور اللہ کے بھروسے پر نکلیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔